ہر مہینے عورت کچھ مجبوری کے دن گزارتی ہے، یعنی ہر مہینے عورت کو ماہواری ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں عورت کیا عبادت کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، کیا نیک کام کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی۔ حالت حیض میں عورت کو کون کون سے کام کرنے جائز ہیں، کون کون سے جائز نہیں ہیں، تو اسی کے سلسلے میں یہ سوال آیا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ حالت حیض میں بالغہ لڑکیوں اور عورتوں کے لیے قرآن کریم کا پکڑنا اور تلاوت کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ حیض کی حالت میں لڑکیوں اور عورتوں کے لیے قرآن کریم کو پکڑنا اور تلاوت کرنا یہ ناجائز اور منع ہے۔ یہ سب کام حالت طہارت ہی میں کرنا واجب ہے، یعنی قرآن کریم پڑھنا یا پکڑنا یہ پاکی کی حالت میں ہی کیے جائیں گے، ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں کیے جائیں گے۔ حیض کی حالت میں اردو کی کتابیں پڑھنا کیسا ہے؟ حیض کی حالت میں اردو کی کتاب پڑھنا یہ جائز ہے۔ اردو کی کوئی سی بھی کتاب ہو، دینی کتاب ہو یا غیر دینی کتاب ہو، تمام کتابیں اردو میں پڑھنا حالت حیض میں جائز ہے۔ ہاں، اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جہاں پر قرآنی آیت آ جائے، جیسے اردو کی کتابوں میں قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں، تو جہاں پر قرآنی آیت آ جائے وہاں سے چھوڑ دیں، وہاں پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہاں سے چھوڑ دیں۔ حیض کی حالت میں قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن آیات اور دعاؤں کو، جو قرآن کریم کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو دعا کی نیت سے پڑھنا اور ذکر کی نیت سے پڑھنا یہ جائز ہے۔ جیسے قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جن کو ہم دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، جن کو پڑھ کر ہم اپنے مسئلے حل کراتے ہیں، یا جو ہمارے وظیفوں میں شامل ہے، جو ہمارے ورد میں شامل ہے، ان آیتوں کو اور ان دعاؤں کو قرآن کریم کے اندر سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کو پکڑنا یا تلاوت کی نیت سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، مگر اس بات کی اجازت ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو ذکر یا دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں یعنی ماہواری میں درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھا جائے کہ جب ہم دینی اردو کتابیں پڑھیں، یعنی دین کی کتابیں اردو میں جو لکھی ہوئی ہیں، جب ہم ان کو پڑھیں تو اس وقت وضو کرنا یہ مستحب اور افضل ہے، بہتر ہے کہ وضو کر کے پڑھی جائے، وہ کتابیں وضو کر کے پڑھی جائیں، یہ بہتر اور افضل ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بتلا دوں کہ حیض کی حالت میں ہماری ماں بہنیں جو جانماز ہوتی ہے، مصلی ہوتا ہے، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ حیض کی حالت میں ہمیں ہر نماز کے وقت مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ کر، باقاعدہ اس پر بیٹھ کر کسی بھی طرح کی کوئی تسبیحات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے ایک تو ہماری جو نماز کی عادت ہے وہ باقی رہے گی، نماز کے وقت میں تمام کام چھوڑ کر عبادت کرنے کی جو عادت ہے وہ باقی رہے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنی حالت سے پاک ہو جائیں گے، جب ہمارا حیض بند ہو جائے گا، تو حیض بند ہوتے ہی ہم فوراً پاکی کی طرف دوڑیں گے، ہم فوراً نہانے کی طرف، غسل کرنے کی طرف چلیں گے، اور ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔